وہ جو کچھ بھی تھا بس ایک جواب تھا، خواب بھی وہ جو صرف میرا تھا۔ ماہی کی تعبیر آپ ہیں، وہ صرف آپ کے نام سے بندھی ہیں۔ نام باندھنے سے دل بھی بندھ جاتے ہیں کیا؟ جوگیوں کے جوگ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، البتہ روگ لگ جائیں تو ساری زندگی ساتھ نبھاتے ہیں۔ محبت انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ یہ بادشاہت اور سلطنت تو کچھ گنے چنے خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کھیل میں ایک محبت کی مار کچھ دیر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ جوگی نگر میں ٹھکانہ نہیں کرتے، پھر بھی جو کبھی قدم اٹھائے تو ضرور آؤں گا۔ میرے تو نہ دن کا پتہ نہ رات کی خبر۔ دعا کے لیے جسمانی طور پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، عرضی تو یہاں سے بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ عجیب آدمی ہے، کوئی خواہش ہی نہیں اس کی۔ جو لوگ اپنا دامن خواہشوں کے کانٹوں سے پاک کر لیتے ہیں، نہ وہ خود ہی بادشاہت بنتے ہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بے بسی اور لاچاری تو مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ سائیں، یہ دیواریں تو مجھے نظر آ رہی ہیں نا دلاور، وہ بھی انہی کے پیچھے کسی پردے میں بیٹھی ہوگی۔ اتنا ہی تو فاصلہ ہے اب میرے اور اس کے بیچ۔ اور سچ کہو، کبھی کبھار اپنی آنکھیں بند کر کے ان دیواروں کو بھی پار کر لیتا ہوں میں۔ اسا نازک دل دے لو کہاں، اسا نازک دل دے لو کہاں، ساڈا دل نہ یار دکھایا کر۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا دل ہوتا ہے۔ جب یہ دشمنی پہ آ جائے نا تو پھر کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی، جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ تم اس کا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا نا، اونچی حویلی والوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ سکندر سائی نے کہا تھا، ان کی مجبوری ہے۔ مرد صرف تب مجبور ہوتا ہے جب اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مجبوری اس کا سب سے عمدہ ہتھیار ہوتا ہے۔ جی، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ شرف دین میں آنے سے کتراتے ہیں یہاں پہ۔ میں جانتی ہوں یہ جگہ آپ کے قابل نہیں ہے، مگر اپنی حقیقت چھپانا نہیں چاہتی آپ سے۔ جو آسمان کو چادر اور زمین کو بستر بنا کے سوتے ہیں، ان کو دیواروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ساری دیواریں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ جوگی مفلس اور بنجارے لوگوں کی حیثیت دیکھ کے جانچا نہیں کرتے۔ اور اس بات کا یقین رکھو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے بہتر ہو۔ یہ جو اپنے دل پر بوجھ لیے گھومتی ہو، اسے کہیں رکھ دو۔ اس بار میں نے خود سے ایک وعدہ کیا ہے، اگر اس بار میری منت پوری نہ ہوئی نا تو میں خود ایک منت بن جاؤں گی۔ اب میرا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے جس سے میں نے منت مانگی ہے۔ یہ تو وہ میری منت پوری کرے گا یا ہر آس، ہر امید، ہر منت کو نچوڑ کے مجھے بنجر ویران کر دے گا، میرا فقط چھین کر مجھے دیوانہ کر دے گا۔ سائیں، اب یہ نیم پاگل پن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ خود کو اتنا باندھ کر مت رکھو کہ ضبط کے بندھن ضبط کے اندر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ رونا کبھی کبھی سیلاب سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، کوئی بھی بندہ روک نہیں پاتا۔ جی، کوشش کروں گا۔ کوشش ہی تو نہیں کرتے تم۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ پتہ نہیں کیسے پیش آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ سب لوگ۔ اس کو اس بھنور میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بھنور تو آئیں گی، طوفان سے پالا بھی پڑے گا۔ سمندر میں رہنے والے ایسے لوازمات سے بھی گھبرایا نہیں کرتے۔ مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، اس کا ڈر ہے۔ بہت ناز ہے وہ اس کے اندر، ان طوفانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ شادی کی تم نے؟ نہیں، شادی نہیں کی۔ ایک لڑکی تھی گاؤں میں، میری اماں بھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، پر بات نہیں بنی، قسمت کے کھیل۔ اور تم اسے پسند نہیں کرتے تھے؟ پسند وسند تو انہیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، بس اندر نہ کہیں اٹک گئی تھی۔ پر اس بات کا پتہ تب چلا جب وہ چلی گئی۔ وہ اتنے
دل سے اتر گئی تھی، تو جب وہ چلی گئی تو تم اس کے پیچھے نہیں گئے۔ گیا تھا اس کے دروازے تک، پر اس کی بارات آ گئی تھی۔ مجھ سے پہلے دور سے دیکھا تھا، میں نے رو رہی تھی، پتہ نہیں میرے لیے یہ گھر بنا۔ میں تو سیٹھ صاحب کا ملازم ہوں، وہ بھی عارضی۔ اپنے جذبات کو اس طرح کسی کے سامنے مت رکھو۔ یہ زمانہ اونچ نیچ، چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب میں بہت فرق رکھتا ہے۔ بازار میں بیٹھی عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اسے عزت دار گھرانوں میں مجھ سے بہتر یہ آپ جانتی ہیں۔ دلوں کی ضرورت کسے ہے فرہاد، ہزاروں دھڑکتے ہیں آس پاس، ٹکے سے ہیں بکتے یہ جذبات۔ اگر سکندر سے اتنا ہی لگاؤ ہے تو اسے بلاؤ اور کہو کہ تمہیں اپنی حویلی میں لے جائے۔ یہ بازار ہے، یہاں خریدار تو آئیں گے، چاہے آواز ہی کے ہی سہی۔ مرد اگر اپنی زبان کا پکا ہو تو اسے عورت کی حیثیت دینے میں بھلا کتنا وقت لگتا ہے۔ رہی بات حیثیت کی تو اس سے پوچھ کر دیکھو اس کی زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ پھول اپنے مقام پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں صحرا کی بہار میں، اور کچھ پھول مزار کی چادر میں چڑھانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کی سیج کی زینت بنائے یا کسی قبر پر چڑھانے جائیں۔ پھولوں کا کام تو خوشبو دینا ہے۔ انسان کبھی کبھار رشتوں کی چاہ میں خود غرض ہو جاتا ہے، اسی لیے بعض دفعہ وہ زندگی کے تلخ حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔